بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 418 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 40 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درس سابق میں اس آیہ مقدسہ کا ربط و تعلق، ترجمہ اور شان نزول بیان کر دیا جا چکا ہے۔ اس درس میں ہم اس آیت مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اس فرمان ذیشان میں الا حرف استثناء نہیں ہے بلکہ ان اور الا کا مرکب ہے، یعنی اگر نہیں۔ تنصرو میں خطاب یا تو ان صحابہ کرام سے ہے جن کو غزوہ تبوک میں جانے کا حکم دیا تھا، یا پھر تا قیامت مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ہو ضمیر کی جو مرجع ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہیں، کیونکہ حضور انور کی مدد قرآن کی، اسلام کی، بلکہ رحمان کی مدد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں الا تنصروہ میں بھی ہو ضمیر سے مراد رسول اللہ کی ذات مقدسہ تھی۔ تا قیامت حضور کی مدد یہ ان کے دین کی، علماء کی، مشائخ کی، قرآن مجید کی، حضور سنتوں کی خدمت کی جائے گی۔ فقد نصرہ اللہ، یہ عبارت الا تنصروہ کی جزا نہیں بلکہ پوشیدہ جزا کی وجہ ہے، لہٰذا اس میں فاعلت کی ہے، یعنی اگر تم محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، کیونکہ اس نے محبوب کی ایسے نازک موقع پر مدد کی کہ اذ اخرجہ الذین، یہ عبارت نصرہ اللہ کا ظرف ہے۔ نکالنے سے مراد حضور انور کو اس وقت پریشان کرنا ہے جس سے آپ مکہ معظمہ چھوڑنے، وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، ورنہ حضور کو مکہ معظمہ سے ہجرت کرانے والا تو دراصل رب تعالی ہی تھا۔ حضور وہاں سے روانہ بھی رب کے حکم سے ہوئے تھے اور حضرت صدیق کو بھی ساتھ رب کے حکم سے ملایا تھا۔ الذین کفروا سے مراد وہی ابو جہل وغیرہ اور کفار عرب ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور حضور کو پریشان کیا تھا۔ ثانی اثنین، یہ فرمان عالی اخرجہ کی ضمیر سے حال ہے، ثانی کے معنی ہے یعنی دوسرا، دو میں سے ایک، نہ کہ دوسرے درجے والا، اور اس سے مراد حضور انور ہیں۔ اثنین سے مراد حضور انور اور صدیق اکبر کی ذوات مقدسہ ہیں، یعنی حضور اس حال میں وہاں سے روانہ ہوئے جب آپ صرف دو ہی تھے کہ جناب صدیق اکبر اور حضور انور۔ جب اس صورت میں رب نے ان کی مدد کی تو اب تو ان کے خدام ہی بہت ہیں، کیا رب تعالی اب ان کی مدد نہیں کرے گا؟ اذ ہما فی الغار، یہ فرمانے عالی شان اذ اخرجہ کا بدلے بعد ہے۔ ہما ضمیر کا مرجع ذات مصطفیٰ اور صدیق اکبر ہیں۔ الغار سے مراد غار ثور ہے جو اب تک زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ فرمانے عالی شان اذ اخرجہ کا دوسرا بدل ہے۔ یقول کا فاعل ذات مصطفیٰ ہے۔ صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، حضور کے ساتھی، سفر میں، حضر میں اور غار ثور میں بھی آپ کے ساتھی تھے، حتیٰ کہ قبر و حشر میں بھی حضور کے ساتھی ہیں۔ حضور کا فرمان عالی شان ہے حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے اس عرض کے جواب میں ہے
کہ اگر کفار اس وقت آپ نے قدم دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں۔ خیال رہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اس وقت خوف نہیں تھا، نہ کوئی غم تھا۔ خوف تھا تو حضور کے متعلق، غم تھا کہ حضور کا کفار آپ کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اپنی جان پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق پیش کر چکے تھے کہ پاؤں میں سانپ سے کٹوا چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر میرا غم نہ کرو، کیونکہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم کو کیا پرواہ ہے، یہ کفار ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ اس فرمان عالی میں فا یا تو جزائیہ ہے اور یہ فرمان پوشیدہ شرط کی جزا ہے، یا پھر فا علت کی ہے، یہ فرمان گزشتہ علت پر مبنی ہے، یا پھر فرشتوں کی ایک خاص جماعت کا نام جن کے نزول سے دلوں کو تسکین ہوتی ہے یا غیبی تسلی و سکون ہے۔ علیہ کا مرجع حضرت ابوبکر صدیق ہے، کیونکہ بے چینی انہی کو تھی۔ حضور کا قلب پاک تو پہلے ہی مطمئن تھا، یعنی ہمارے محبوب نے صدیق سے یہ کہا تو اللہ نے صدیق کے دل پر سکون اور چین اتار دیا، یا محبوب کے اس فرمان کی وجہ سے رب تعالیٰ نے صدیق پر چین و سکون اتارا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، یہ فرمان عالی معطوف ہے فقد نصرہ اللہ پہ، اور اس میں بدر و حنین کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ انزل اللہ سکینتہ پر یہ معطوف نہیں ہے۔ جنود سے مراد فرشتوں کے وہ لشکر ہیں جو بدر و حنین میں حضور کی خدمت میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے اترے تھے، یعنی اللہ نے بدر و حنین میں بھی اپنے حبیب کی مدد کے لیے فرشتے لشکر کے لشکر اتار دیے تھے جنہیں تم نہیں دیکھ سکے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا سے وہی کافر مراد ہیں، یا پھر سارے کفار مکہ، اور کلمہ سے مراد ان کے دلوں کے ارادے، ان ارادوں کا زبان سے اظہار کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ان کے دار الندوہ میں مشورے، پھر ان کے یہ اعلان کہ جو کوئی ان دو حضرات کو قتل کرے یا گرفتار کرے تو اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سفلا سے مراد ناکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کے ارادے، ان کی باتیں، ان کے اعلانات کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے، واو ابتدائیہ ہے۔ کلمۃ اللہ سے مراد کلمہ توحید یا دین اسلام یا پھر خود ذات مصطفیٰ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، یہ فرمان عالی گزشتہ سارے مضمون کی وجہ ہے، یعنی یہ سب کچھ کیوں نہ ہو اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، وہ جسے غالب کرے اس میں اس کی حکمت ہی ہوا کرتی ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے حضور انور نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہجرت میں اپنے ساتھ لے لیا کہ آپ کو خطرہ تھا، اگر یہ مکہ معظمہ میں رہ گئے تو کفار کو ہجرت کی خبر کر دیں گے اور مجھے شہید کرانے کی کوشش کریں گے، ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے ہمراہ لے لیا۔ یہ اعتراض روافض کی طرف سے ذات ابوبکر صدیق پر کیا گیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے تو الزامی جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ حضور انور اس رات حضرت علی کو اپنے بستر پر اس لیے لٹا کے گئے تاکہ وہ کفار کے ہاتھوں قتل ہو جائیں اور حضور کو ان کے شر سے امن ملے، یا خواری کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فاطمہ الزہرا کو رات میں خفیہ طور پر اس لیے دفن کر دیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو رونے سے تنگ آ کر انہیں زہر دے کر مار دیا تھا، اور یہ قتل حکومت سے چھپانے کے لیے رات میں بغیر کسی اطلاع کے انہیں دفن کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ جوابات ان کو دیے گئے ہیں۔ تحقیقی جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ ایسے خطرناک حالت زار پر دشمن کو خبر بھی نہیں کی جاتی، چہ جائے کہ اسے ساتھ لیا جائے۔ ایسے نازک موقع پر انتہائی مخلص اور مشفق بندے کو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اگر حضرت صدیق حضور کے دشمن تھے تو آپ غار ثور کے اندر سے باہر کھڑے کفار کو پکار کر بتا دیتے کہ حضور یہاں ہیں،
یا پھر اپنے گھر والوں سے کہہ جاتے کہ تم کفار کو خبر کر دینا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت غار میں اپنی جان کا بڑا خطرہ تھا اور حضور سے کہتے تھے کہ اب کیا کروں، حضور کی فکر نہیں تھی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اپنی جان تو حضور پر آپ پہلے ہی نچھاور کر چکے تھے، سانپ سے پاؤں کٹوا چکے تھے۔ اگر اپنی جان کا ہی خطرہ ہوتا تو ایک وحشت والے غار میں اکیلے داخل نہ ہوتے۔ خطرہ حضور کی جان کا تھا، یہ خطرہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت تھی۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ حضور انور پر اتارا تھا، نہ کہ صدیق اکبر پر۔ سکینہ میں ہو ضمیر کی جو مرجع ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں بے قراری اور بے چینی حضرت صدیق کو ہی تھی، نہ کہ حضور انور کو۔ جسے بے چینی ہو سکون اسی پر اتارا جاتا ہے، دوسرے پر نہیں اتارا جاتا۔ آئیے طلبہ کرام اعتراضات کے بعد بڑھتے ہیں اغراض کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں احد الاثنین، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب ثانی کی اضافت عدد کی جانب کی جاتی ہے تو غیر مضاف الیہ مراد ہوتا ہے۔ اس قاعدہ سے معلوم ہوا کہ آپ دو کے علاوہ تیسرے تھے، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ احد الاثنین کہہ کر بتایا کہ مراد دو میں سے ایک ہے، نہ کہ دو کے تیسرے۔ جبل ثور کے حوالے سے بتا رہے ہیں مکہ کی دائیں جانب 1 گھنٹہ کی مسافت پر واقع ہے۔